بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت سے سنی مسلمانوں کا ذہن بنتا جا رہا ہے کہ ایران کے جو شیعہ ہیں وہ صرف اہل حق میں سے نہیں ہیں، بلکہ صحیح لوگ یہی ہیں، انہی کا ایمان جو ہے بہتر ہے، افضل ہے، اور یہیں سے حضرت مہدی بھی نکل کر آئیں گے۔ حضرت مہدی انہی لوگوں میں سے ہوں گے اور انہی لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کی جانی چاہیے۔ خود ہمارے بعض علماء اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے عقائد لوگوں کے سامنے لانے کی کیا ضرورت ہے، اس موقع پر تو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ارے بھائی، اس موقع پر باتیں نہیں ہوں گی تو کب ہوں گی؟ صورتحال اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے کہ نوجوان متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے عقائد اور نظریات پر کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہے۔ تو اگر صورتحال یہی رہی، ایران کے اندر سے کوئی شخص ایسا کھڑا ہو جائے کہ جو یہ دعویٰ کر دے کہ وہ مہدی ہے، تو نہ جانے کتنے سنی نوجوان اور سنی مسلمان ایسے ہوں گے کہ وہ اس کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لیں گے۔ تو یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو اہل سنت کا نظریہ ہے حضرت مہدی کے حوالے سے، اور ایک شیعہ حضرات کا نظریہ ہے۔ شیعہ حضرات کا جو نقطہ نظر ہے جو اس کتاب کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جو میں ابھی حوالہ پیش کرنے چلا ہوں آپ کے سامنے، اس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر بہت خطرناک چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے اندر صراحت کے ساتھ یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ جب ان کے نزدیک حضرت مہدی آ جائیں گے تو وہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دیں گے۔ خانہ کعبہ کو ان کے زمانے میں توڑ دیا جائے گا، جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں ان سب کو منہدم کیا جائے گا۔ جب وہ آئیں گے تو حضرت، یہ ساری چیزیں میں دکھاؤں گا آپ کو حوالے کے ساتھ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قبر سے نکالا جائے گا اور نکال کر ان کو درخت کے اوپر لٹکا دیا جائے گا اور ان کو جو ہے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کے اوپر حد جاری کی جائے گی، نعوذ باللہ۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تو در حقیقت اس امت کے فرعون اور حامان ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی خرافات جو ہے اس کتاب کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ یہ کتاب ہے علامہ سید محمد باقر مجلسی، جس کے اوپر رحمت بھی بھیجی گئی ہے۔ یہ کوئی اس طرح کی کتاب بھی نہیں ہے کہ جو پوشیدہ ہو چھپی ہوئی ہو، آسانی سے انٹرنیٹ پر مل جائے گی، اور باقاعدہ اس کو مجلس علمی اسلامی پاکستان نے شائع کر رکھا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، علامہ سید محمد باقر مجلسی بہت بڑا آدمی ہے، شیعوں کے ہاں بہت بڑا اس کا مقام ہے، بہت بڑا محدث خیال کیا جاتا ہے، اور اس کی جو کتابیں ہیں وہ مستند اور معتبر خیال کی جاتی ہیں، جتنی بھی کتابیں اس نے لکھی ہیں۔ یہ صفوی جو حکومت تھی اس کے زمانے میں تھا، جب شیعہ جو ہے ادھر ادھر بھڑک رہے تھے، ان سب کو ایران کے اندر اکٹھا کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم ایران کے اندر آ جاؤ، تمہیں امن و امان مل جائے گا، اور یہاں جو اہل سنت بستے تھے ان سب کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ تو اس زمانے کا یہ آدمی ہے۔ جس طریقے سے اسرائیل نے یہ کیا کہ دنیا کے اندر یہ اعلان کیا کہ جتنے بھی یہودی ہیں وہ سب کے سب اسرائیل کے اندر آ جائیں، اور ان کو امن و امان اور تحفظ دیا گیا ہے اسرائیل کے اندر بلا کر۔ اور جیسے اسرائیل ایک نقطہ نظر رکھتا ہے کہ گریٹر اسرائیل اس کو قائم کرنا ہے، ایسے یہ لوگ بھی نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ ان کو گریٹر ایران بنانا ہے۔ تو اس زمانے کا یہ آدمی تھا، اہل سنت کو ایران سے نکالا گیا، شیعوں کو لا کے بسایا گیا، اور اس طرح کی کتابیں جو ہے تصنیف کی گئی، جن میں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ان کے حوالے سے نہایت خطرناک باتیں کی گئی۔ بہرحال یہ عقیدے اور ایسی ویسی کتاب بھی نہیں ہے، یہ عقیدے کی کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 26 اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں جو ہے ایک عقیدے سے بحث ہو رہی ہے، وہ ہے رجعت کا عقیدہ۔ ان کے یہاں رجعت کے عقیدے سے مراد یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان لوگوں کے نزدیک، جو شیعہ ہوں گے، اچھے جو شیعہ ہوں گے، وہ سب کے سب ان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوبارہ لوٹ کے آئیں گے، حضرت حسن حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان سب کو زندہ کیا جائے گا، اور یہ دنیا ہی کے اندر قیامت قائم ہونے سے پہلے دنیا کے اندر لوٹ کر آئیں گے۔ حضرت مہدی بھی آ جائیں گے اور سب کے سب مل کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان سب کو جو ہے سزائیں دیں گے۔ تو ان کے یہاں رجعت کا عقیدہ ہے، اور اتنا پختہ یہ عقیدہ مانا گیا ہے ان کے نزدیک کہ اگر کوئی آدمی اس رجعت کے عقیدے پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو شیعہ نہیں ہو سکتا ہے ان کے نزدیک۔ چنانچہ لکھا گیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ جو شخص 7 امور کا اقرار کرے وہ مومن ہے ان کے نزدیک۔ من جملہ ان کے ایمان رجعت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص خدا کی وحدانیت اور رجعت اور عورتوں کے ساتھ متع کا جواز کا، حج تمتع کا اقرار کرے، ان چیزوں پر ایمان لائے، تو وہ شیعوں میں سے ہے، در حقیقت مومن ہے، اور وہ ہمارے شیعوں میں سے ہے۔ تو ان میں جو بنیادی چیزیں متع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رجعت کا ایمان ہے، یعنی حضرت مہدی بھی تشریف لائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسین بھی، حضرت حسن بھی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، بلکہ بہت سے شیعوں کو بھی دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ اور پھر ایک طویل روایت ذکر کی گئی ہے، اس طویل روایت کے اندر جو یہ ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ مفضل نے پوچھا، یعنی حضرت جعفر صادق کی ایک روایت ذکر کی گئی ہے، اور مفضل جو ان سے روایت بیان کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت مہدی اہل مکہ کے ساتھ کیا کریں گے جب وہ آ جائیں گے؟
یہ طویل روایت ہے، لمبی روایت ہے، تو ان کے مختلف کام ذکر کیے گئے ہیں. تو پوچھا گیا کہ مکے والوں کے ساتھ وہ کیا کریں گے، تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے ان کو حکمت و موعظت کے ساتھ جو ہے حق کی دعوت دیں گے. جب وہ حضرت کی اطاعت قبول کریں گے تو ایک شخص کو اپنے اہل بیت میں سے ان پر خلیفہ مقرر فرمائیں گے اور وہاں سے مدینہ طیبہ روانہ ہوں گے. مفضل نے پوچھا کہ خانہ کعبہ کا کیا کریں گے، تو حضرت نے فرمایا کہ منہدم کر دیں گے. یہ ان لوگوں کے یہاں ان کی کتابوں میں ہے، اور اس آدمی نے لکھی جس کو علیہ الرحمہ کہا جا رہا ہے، اور باقاعدہ اس کتاب کی اشاعت کی گئی، اس کو چھاپا گیا ہے. لکھا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دیں گے، اور جس بنیاد پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے چھوڑا تھا اسی پر اثر نو تعمیر کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں کی، بلکہ اس سے بھی پہلے جو کعبہ تھا اس کے مطابق جو ہے تعمیر کریں گے. تو خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے گا ان لوگوں کے نزدیک. اور مکہ، مدینہ اور عراق بلکہ تمام ملکوں اور شہروں کی عمارتیں جو ظالموں نے تعمیر کی تھیں منہدم کر دیں گے اور پہلی بنیاد پر قائم کر کے تعمیر کریں گے. اور مسجد کوفہ کو بھی توڑ دیں گے، پہلی بنیاد پر جو ہے تعمیر کریں گے. پھر جب مدینہ چلے جائیں گے تو مدینہ جا کے کیا کریں گے، سنیے وہاں جا کر کیا ہوگا. تو مفضل نے پوچھا کہ میرے سید پھر صاحب الامر دوبارہ کہاں متوجہ ہوں گے، یعنی جو ان کے حضرت مہدی ہیں ان کے نزدیک جب وہ آ جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ فرمایا کہ میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی جانب جب وہاں پہنچیں گے تو ان سے امر عجیب ظاہر ہوگا جو مومنین کو مسرت و شادمانی کا اور کافروں کو ذلت و خاری کا باعث ہوگا. مفضل نے پوچھا کہ کون سا امر ہے، فرمایا کہ جب وہ اپنے جد بزرگوار کی قبر کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے کہ اے لوگو، یہ میرے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. لوگ کہیں گے کہ ہاں اے مہدی آل محمد. حضرت پھر فرمائیں گے کہ کون ہے جو ان کے پاس دفن کیے گئے ہیں. لوگ کہیں گے کہ ان کے مصاحب اور ہم خواب خلیفہ اول و دعا میں ہیں، یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حضرت لوگوں کے سامنے مسئلہ دل پوچھیں گے کہ اول کون ہے اور دوم کون ہے، اور کس سبب سے تمام خلائق میں سے ان کو میرے جد کے پاس دفن کیا گیا. ممکن ہے کوئی دوسرے ہوں جو اس جگہ دفن کر دیے گئے ہوں. لوگ کہیں گے کہ اے مہدی آل محمد، ان کے سوا کوئی اس جگہ دفن ہوا ہے، ان کو کوئی جگہ دفن نہیں ہوا ہے، ان کو اس لیے دفن کیا گیا ہے کہ رسول خدا کے خلیفہ اور ان کی بیویوں کے باپ تھے. تو حضرت فرمائیں گے کہ کیا کوئی ہے جو اگر ان کو دیکھے تو پہچان لیں. لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم ان کو ان کے اوصاف سے پہچان لیں گے. پھر حضرت فرمائیں گے کہ آیا کوئی ہے جس کو کوئی شک ہو کہ وہ اسی جگہ دفن ہوئے ہیں. لوگ کہیں گے کہ نہیں، کسی کو اس میں شک نہیں ہے. پھر 3 روز کے بعد حکم دیں گے کہ دیوار کو توڑ دو اور دونوں کو قبر سے باہر نکالو. غرض دونوں کو تازہ بدن کے ساتھ اسی شکل و صورت سے جو رکھتے ہوں گے باہر نکالیں گے. پھر حضرت فرمائیں گے کہ ان کے کفن علیحدہ کر دیے جائیں. سوچے کس طرح کی روایتیں ہیں. یہ روایتیں اپنی کتابوں میں لکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اہل سنت کے ساتھ جو اتحاد کرنا چاہیے اور اہل سنت کے ہم تو بھائی ہیں، شیعہ سنی بھائی کے نعرے لگتے ہیں. اس طرح کی خرافات انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے نقل کر رکھی ہے. بھائی کم از کم آپ یہی کر دو کہ اگر اس طرح کی کتابیں چھاپ رہے ہو تو یہ روایتیں نکال دو، یا کم از کم حاشیہ چڑھا دو کہ بھائی ہم اس روایت کو نہیں مانتے ہیں، یہ عقائد و نظریات ہمارے نہیں ہیں. تو ان کے کفن کو کھینچ لے جائیں گے، پھر ان کو ایک خشک درخت پر لٹکا دیں گے. اس وقت امتحان خلق کے لیے وہ درخت سبز ہو جائے گا، اس میں شاخیں بلند ہوگی، پتیاں نکل آئیں گی. اس وقت وہ گروہ جو ان سے محبت رکھتا تھا کہے گا، یعنی اہل سنت ہی کی بات ہو رہی، کہ یہ ہے خدا کی قسم شرف و بزرگی، اور ہم ان کی محبت میں کامیاب ہو گئے. جب یہ خبر منتشر ہوگی تو جس کے دل میں رائے کے برابر ان سے محبت ہوگی وہاں حاضر ہو جائے گا. اس وقت حضرت قائم کی جانب سے منادی ندا دے گا، یعنی حضرت مہدی کی طرف سے آواز آئے گی کہ جو شخص ان کے جو مہدی ہیں، جو شخص رسول خدا کے ان دونوں مصاحبوں کو دوست رکھتا ہو، لوگوں کے درمیان سے علیحدہ ہو کر ایک طرف کھڑا ہو جائے. اس وقت دنیا والے 2 گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ ان کو دوست رکھنے والوں کا اور ایک گروہ ان پر لعنت کرنے والوں کا. پھر حضرت ان کو دوست رکھنے والوں سے فرمائیں گے کہ ان سے بیزاری اختیار کرو ورنہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے. وہ جواب دیں گے کہ اے مہدی آل محمد، ہم اس سے پہلے جانتے تھے کہ خدا کے نزدیک ان کی قدر و منزلت ہے، اس لیے ان سے بیزاری نہ کی. تو آج کس طرح سے بیزاری کریں جبکہ ان کی بہت سی کرامتیں ہم پر ظاہر ہو چکی ہیں اور ہم کو علم ہو چکا کہ وہ مقربان بارگاہ رب العزت میں سے ہیں. بلکہ ہم آپ سے بیزار ہیں اور ان سے بھی جو آپ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی جو ان پر ایمان نہیں لایا، اور اس سے بھی ہم بیزار ہیں جو ان کو ذلت و خاری سے قبر سے باہر لایا اور دار پر کھینچا. اس وقت حضرت مہدی ایک سیاہ ہوا کو حکم دیں گے کہ ان پر چلے اور ان کو ہلاک کرے. جتنے بھی سنی ہوں گے گویا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر سے محبت رکھنے والے ہوں گے، ان پر ایک ہوا چلے گی جو ان سب کو ہلاک کر دے گی. پھر حکم دیں گے کہ ان دونوں کو دار سے نیچے لائیں، پھر ان کو بقدرت خدا اندھا کریں گے.
حضرت ابو بکر کی بات ہو رہی ہے حضرت عمر کی، کہ ان کو اندھا کر دیا جائے گا اور خلائق کو حکم دیں گے کہ جمع ہو. پھر ہر ظلم و جو ابتدائے عالم سے آخر تک ہوا ان سب کا گناہ ان کی گردن پر لازم قرار دے دیں گے. کیسی واحیات باتیں ہیں. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے اور امیر المؤمنین کے خانہ اقدس کو آگ لگانے اور جناب فاطمہ علیہ السلام اور حضرت حسن حسین کو جلانے اور امام حسن کو زہر دینے اور امام حسین اور ان کے اطفال اور ان کے چچا کی اولاد کو اور ان کے دوستوں اور مددگاروں کو قتل کرنے اور ذریت رسول کو اسیر کرنے اور ہر زمانے میں آل محمد کا خون بہانے اور ہر خون جو ناحق بہایا گیا اور ہر زنا جو عالم میں کیا گیا اور ہر سود اور حرام جو کھایا گیا اور ہر گناہ ظلم و ستم جو قیام قائم آل محمد تک واقع ہوا. حضرت مہدی کے آنے تک دنیا میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں ان سب کا جو ہے بار اور بوجھ جو حضرت ابوبکر اور عمر پر لاد دیا جائے گا. سب انہی دونوں کی گردنوں پر بار کیا جائے گا کہ تم ہی سے سرزد ہوا. اور وہ دونوں اعتراف و اقرار کریں گے، کیونکہ اگر روز اول خلیفہ برحق کا حق غصب نہ کرتے تو یہ سب نہ ہوتا. انہوں نے حضرت علی کا حق چھین لیا تھا، تو اس لیے دنیا کے اندر ظلم و ستم جو ہم دیکھ رہے ہیں، زنا جو کچھ ہو رہا ہے، جو بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ سب انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے ان کو سزا دی جائے گی. پھر حکم دیں گے کہ ہر ظلم کے عوض جو شخص موجود ہو ان دونوں سے قصاص لے. پھر ان کے لیے فرمائیں گے کہ درخت سے لٹکا دیں، اور ایک آگ کو حکم دیں گے کہ زمین سے برآمد ہو اور ان کے درخت کے ساتھ جلائے، ان کو درخت کے ساتھ جلا دے، اور ایک ہوا کو حکم دیں گے کہ ان کی راکھ دریاؤں میں پھینک دے. سوچئے کوئی آدمی جب اس روایت کو پڑھے گا تو کیا اس کے دل کے اندر نفرت بھرے گی، اور کتنی نفرت کرے گا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر فاروق، کتنی زیادہ اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوگی. اہل سنت سے کتنی زیادہ نفرت اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی. تو مفضل نے عرض کیا اس کے بعد روایت کے اندر ہے کہ میرے مولا کیا ان کا آخری عذاب ہو گئے؟ تو کہتے ہیں کہ افسوس ہے مفضل، خدا کی قسم سید اکبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور فاطمہ زہرا اور حسن مجتبی اور حسین شہید کربلا علیہ السلام اور سارے ائمہ ہدا صلوات اللہ علیہم زندہ ہوں گے. اور جو شخص محض خالص ایمان رکھتا رہا اور جو کافر محض رہا ہوگا سب کے سب زندہ ہوں گے. اور تمام ائمہ اطہار اور مؤمنین کے لیے ان پر عذاب کیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک شبانہ روز میں 1000 مرتبہ ان کو مار ڈالیں گے. روزانہ 1000 مرتبہ جو ہے مارا جائے گا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان کو مار ڈالیں گے اور زندہ کریں گے، پھر خدا جہاں چاہے گا ان کو لے جائے گا اور معذب کرے گا. اتنی نفرت بھری باتیں ان کتابوں کے اندر ہے. ایسے ہی دیکھیں لکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ پڑھی گئی، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، آخر تک آیت تلاوت کی گئی. تو اس میں فرعون اور حامان کا بھی ذکر آتا ہے. تو مفضل نے پوچھا کہ اس آیت میں فرعون اور حامان سے کون مراد ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اول دو میں، یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، یہ فرعون اور حامان سے بھی مراد ان لوگوں کے نزدیک جو ہے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا کہ جب ہمارا قائم ظاہر ہوگا، جب حضرت مہدی ان کے نزدیک جو مہدی جن کو یہ سمجھتے ہیں وہ جب آئیں گے تو حضرت عائشہ کو زندہ کرے گا تاکہ اس پر حج جاری کرے اور جناب فاطمہ کا انتقام لے. اللہ رب العزت ان لوگوں کو عقل سلیم عطا کرے، ہدایت سے سرفراز کرے. بھائی ان کتابوں کو آپ چھاپ رہے ہیں، یہ کتابیں بآسانی مل جاتی ہیں حوالے کے طور پر. شیعوں کے یہاں یہ کتابیں، یہ جو آدمی تھا ملا باقر مجلسی، اس کی جو کتابیں حوالے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں کہ یہ بات بہار الانوار کے اندر لکھی گئی ہے، یہ کتاب جو ہے حق الیقین، یہ بات جو ہے حق الیقین کے اندر لکھی گئی ہے. تو ان کتابوں کو حوالے کے طور پر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. شیعوں کے یہاں مختلف لوگ نظریات رکھتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ شیعوں کی ایک جماعت ایسی ہو کہ جو اس کا انکار کرتی ہو، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آج بھی ایک جماعت ایسی ہے جو ان تمام باتوں پر یقین رکھتی ہے. اور اس آدمی نے تو صاف لکھ رکھا ہے شروع کے اندر کہ اگر ان چیزوں پر کوئی آدمی یقین نہیں رکھتا ہے، رجعت کا عقیدہ نہیں مانتا ہے، تو مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے ان لوگوں کے نزدیک.